سوال ہے، کیا مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ بعض اوقات پینٹ میں ملبوس ہونے کی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ جی، موصوف سے جب سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن و سنت کیا کہتے ہیں، تو جواب میں موصوف نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، بلکہ کھڑا ہو کر پیشاب کرنا سنت مبارکہ ہے۔ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آج تک کسی محدث نے، کسی مفکر نے، کسی فقیہ نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو سنت نہیں قرار دیا، بلکہ بیان جواز قرار دیا ہے۔ تو جو موصوف نے دلائل پیش کیے، سب سے پہلے جو بخاری شریف کی روایت نمبر 224 اور 225 ہے، جس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے علاوہ 2471 یہی روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور روایت نمبر 226 جو کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ ہی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم کے ڈھیر پر آئے تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ اور دوسری کتاب ہے مسلم شریف، اس کی حدیث نمبر 624 جو کہ سیدنا حذیفہ سے، اور 625 جو کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے۔ لیکن یاد رہے کہ یہی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم کے ڈھیر پر آئے تو آپ نے کھڑا ہو کر پیشاب فرمایا۔ یاد رہے کہ روایت وہی ہے۔ تیسری کتاب ہے سنن نسائی، اس کی حدیث نمبر 26، 27، 28، تینوں روایتوں کے راوی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہی روایت ہے جو بخاری و مسلم کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم کے ڈھیر پر آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ اب ان روایتوں کو سامنے رکھ کے مرزا جیلمی نے کہا ہے کہ کھڑا ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ تو برادران اسلام، ہم اس بات کو رد کرتے ہوئے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 12، ان عائشہ قالت من حدثکم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قائدا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ جو بندہ بھی تمہیں یہ خبر دے، تمہیں کہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، تو سیدہ فرماتی ہیں فلا تصدقوه، تم اس کی تصدیق نہیں کرنا، بلکہ سیدہ فرماتی ہیں ما کان یبول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے الا قائدا، مگر بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 12 ہے، اس کے بارے میں حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں وفی الباب عن عمر و بریدہ و عبد الرحمن بن حسنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت عمر سے، حضرت بریدہ سے اور حضرت عبد الرحمن بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایات ہیں، لیکن فرماتے ہیں حدیث و عائشہ احسن شیئن فی حاذا الباب واسخ، لیکن جو حدیث عائشہ ہے وہ اس باب میں سب سے زیادہ درست اور سب سے زیادہ صحیح ہے۔ اور اس حدیث کے بارے میں شیخ ناصر الدین بانی جو مرزا صاحب کے نزدیک بہت زیادہ معتبر ہیں، بلکہ وہ ان کو روایت کی جانچ پڑتال کے حوالے سے جناب آئنسٹائن کہتے ہیں مرزا جیلمی صاحب، تو ناصر الدین البانی کہتے ہیں حدیث عائشہ صحیح، یعنی حدیث عائشہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اور آگے امام ابو عیسیٰ ترمذی نے مرفوعاً روایت حضرت عمر سے روایت کی، ان عمر قال رآنی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، وانا ابول قائما، کہ میں کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا تھا، فقال یا عمر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تبل قائما، اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کر، فما بلت قائما بعد، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ اب اس سے اگلی آیت حدیث سنن ابن ماجہ کی مرفوع حدیث ہے، حدیث نمبر 346، 346، عبد الرحمن بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے، ہاتھ میں ایک ڈھال تھی، آپ نے اسے رکھا اور اس کی آڑ میں بیٹھ کر پیشاب کیا۔ کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھیں یہ تو بیٹھ کر ایسے پیشاب کر رہے ہیں جیسے کہ عورتیں کرتی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا تمہارے اوپر افسوس ہے، تمہیں بنی اسرائیل کے اس شخص کا حال معلوم نہیں کہ جس کے کپڑوں پر پیشاب لگتا تو وہ اسے کاٹ دیتا تھا، اس شخص نے اسے اس کام سے روک دیا تو اسے قبر میں اس بات پر عذاب ہوا۔ تو پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے۔ وہ چند ایک مواقع تھے، اور ابھی تک آگے دیکھیں، یہ جو حدیث پاک ہے سنن ابن ماجہ کی کہ حضرت عبد الرحمن بن حسنہ والی، اس کے بارے میں بھی قال البانی ھذا الحدیث صحیح، شیخ البانی کہتے ہیں یہ حدیث بھی بالکل روایت کے لحاظ سے، سند کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے۔ اور اس سے آگے یہ ہو گئی دو، اور تیسری معجم الاوسط کی جو امام طبرانی نے نقل کی ہے جلد 4 کے اندر حدیث نمبر 5998، وہ بھی اسی مفہوم کے اندر ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرماتے تھے بلکہ بیٹھ کر ہی پیشاب فرماتے تھے۔ اور امام بخاری جس کے نام پر مرزا بہت اچھلتا اور کودتا ہے، اور بخاری کے مقابلے میں وہ سمجھتا ہے کہ شاید کائنات میں صرف بخاری و مسلم ہی حدیث کی صحیح کتابیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، تو امام بخاری کی التاریخ الکبیر جو کہ 9 جلدوں کے اوپر محیط ہے، اس کی جلد نمبر 3 کے اندر امام بخاری حدیث نمبر 1659 لاتے ہیں، قول النبی علیہ الصلاۃ والسلام، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اربع من الجفا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 4 چیزیں جفا میں سے ہیں، ان میں سے پہلی ہے بول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یعنی یہ چیز بری ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے برات کا اظہار فرمایا ہے۔ اور اب آئیے کہ جو دونوں طرف کی روایتیں مل گئیں، بخاری و مسلم کے اندر وہ روایتیں بھی مل گئیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، اور دوسری طرف وہ روایتیں بھی مل گئیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے، جیسے کہ حدیث عائشہ، حدیث عبد الرحمن بن حسنہ، حضرت عمر پاک والی حدیث ہو کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرما دیا، تو محدثین نے اس کے اندر چند باتیں بیان فرمائیں۔ محدثین نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث رخصت کے طور پر تھی تاکہ میرے کسی امتی کو کوئی مرض لاحق ہو جائے، کوئی مجبوری پیش آ جائے تو وہ کھڑا ہو کے پیشاب کر لے، اس فعل کو حرام نہ سمجھا جائے، اور ایک وجہ کسی عارضے کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ یا محدثین نے یہ احتمال پیش کیا کہ جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب فرمایا وہاں پر کپڑوں کے اوپر چھینٹنے پڑنے کا خدشہ تھا، یا پھر یہ تھا کہ بے پردگی کا اندیشہ تھا۔ اور اس حدیث کے منسوخ ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، مسند ابی عوانہ، امام ابو عوانہ جن کا سن وصال 316 ہجری ہے، یہ دوسری تیسری صدی کے محدث ہیں، آپ اپنی مسند ابی عوانہ کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 140 پر حدیث نمبر 377 نقل کرتے ہیں، اور آپ ایک باب قائم کرتے ہیں، اور باب کا نام رکھتے ہیں بیان و ایثار ترک البول قائما، کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کو ترک کرنے کے بارے میں باب بیان کرتے ہیں، وہ پورا باب قائم کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں والدلیل انہ منسوخ من فعل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ دلیل اس بات پر کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تھا، فعل نبی سے وہ حدیث ہو، وہ روایت ہو، منسوخ ہو چکی ہے۔ اب مرزا صاحب یہ کہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یا 1-2 مقام پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تو وہ سنت ہو گیا، تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ کسی کام کو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کر دینے سے وہ سنت نہیں بن جاتا، بلکہ سنت وہ ہوتی ہے جو تواتر کے ساتھ ثابت ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کا جو عمل مبارک ہو۔ اور پھر اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مرتبہ ظہر کی نماز میں بلند قرات یعنی جہری قرات کی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کیا چیز پڑھ رہا ہوں۔ آپ کوئی بندہ اسے دلیل بنائے کہ ظہر کی نماز میں بلند قرات کرنا سنت ہے، تو یہ دلیل بالکل باطل ہے۔ تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ ظہر کی نماز اس کے اندر جو قرات ہے وہ جہری نہیں بلکہ خفی ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ صرف بخاری و مسلم کی حدیث ہونا یا حدیث کا صرف صحیح ہونا ہی فقط قابل عمل ہونے کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ پھر دیکھا جائے گا کہ حدیث جب صحیح ہے تو اس کے بعد حدیث راجح ہے، مرجوح ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے۔ اگر اس بات کا اعتبار کر لیا جائے تو میرے بھائی بعض اوقات ایسی صحیح احادیث بھی ہوتی ہیں کہ بالکل سندن متنن صحیح ہونے کے بعد ان کے اوپر عمل کرنا حرام ہوتا ہے، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم پہنا، پھر جبرائیل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ ریشم پہنتا ہے اس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم پہننے سے منع فرما دیا، ترک کر دیا۔ تو اب کوئی بندہ اسے جناب علی کہے کہ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اب ریشم پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سونے کی انگوٹھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنی، بعد میں اس سے جناب ترک کرنے کا حکم آ گیا، تو مرد کے لیے سونا پہننا بھی حرام ہے۔ اور یہ سلسلہ تو قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ،
کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، تو پھر یہ آیت تو منسوخ ہو گئی اس آیت کے ساتھ اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جس قدر تمہیں استطاعت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیثیں جو ہیں یہ منسوخ ہیں، اور حدیث عائشہ، حدیث عمر، یا یہ جو دوسری ہم نے احادیث مبارکہ پیش کی ہیں یہ ناسخ ہیں، تو یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔ البتہ آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ بیان جواز کے لیے، اگر کسی کو کوئی عذر لاحق ہو، کوئی مجبوری ہو، بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، تو وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت محدثین نے دی ہے، اور حدیث سے بیان جواز کے لیے یہ ہے، بلکہ سنت آپ اس کو نہیں قرار دے سکتے۔ اور پھر یہ بات بھی خاص طور پہ یاد رکھیں، بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت اور دیگر جو روایتیں ہیں جو کھڑا ہونے پر دلالت کرتی ہیں، وہ سب کی سب ایک ہی روایت ہے۔ وہ ایک ہی روایت حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کو امام ابو موسیٰ اشعری نے بھی روایت کیا ہے، جس کو دیگر لوگوں نے بھی بیان کیا ہے۔ ایک ہی روایت ہے، ایک ہی ترک ہے، ایک ہی سند ہے۔ باقی اس کے مقابلے میں جو میں نے بے شمار حدیث تمہارے سامنے پیش کر دی ہیں اختصار کے پیش نظر، وگرنہ اس پر 20 روایات پیش کی جا سکتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کسی نے بھی اس فعل کو سنت نہیں قرار دیا۔ سنت کے اوپر تو ثواب ملتا ہے 100 اور ایسی سنت جو ناپید ہو چکی ہو اس کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو کیا مرزا صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں کوئی سنت سمجھ کر کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں، یہ سنت نہیں ہے، بلکہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فلا تصدقوہ، اگر تمہیں کوئی خبر دے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، فلا تصدقوہ، تم اس کی تصدیق نہ کرنا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں حق سمجھ کر حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔